السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات باران رحمت، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم اجازت دیتا میں ان کو جی میں چاہوں گی کہ میں علماء کرام سے ایک سوال کر لوں. اچھا، پھر اس کے بعد ان کو بلائیں گے تاکہ پھر انشاءاللہ مستفید ہوں گے ان کے کلام سے. علامہ صاحب، میں آپ کی گفتگو چل رہی تھی تو ہم بریک پر چلے گئے. میں چاہوں گی کہ اسی پر روشنی ڈال دیجیے، اور 2-3 سوال ہیں جو میں بول دیتی ہوں، پھر آپ اور مفتی صاحب مجھے اکٹھے اس کے جواب دے دیجیے گا. کہ حرام مال کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنے سے کیا وہ حلال ہو جاتا ہے؟ ایک، لا علمی میں کیے جانے والے حرام کام کا گناہ ملتا ہے؟ لا علمی میں کیے جانے والے حرام کام کا گناہ ملتا ہے جس کا پتہ نہ ہو. اور اسی کے ساتھ حرام ذرائع استعمال کرنے والے دنیاوی اعتبار سے بظاہر اتنے کامیاب کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ 2-3 سوال ہیں، مختصر نام بھی بتا دیجئے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اس کی طرف آؤں حلال میں جو آپ نے ارشاد فرمایا. دیکھیے، حلال کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی ہمارے سامعین قرآن مجید مکمل آئین ہے خدا کا، اس کے علاوہ کوئی خدا کا کلام وحی کی صورت میں نہیں آیا ہے. لیکن خود قرآن مجید میں آپ ملاحظہ فرمائیں، نماز کے نہ نام ہے 5 کے، نہ نماز کی تفصیلات ہیں، نہ وضو کی تفصیلات ہیں، نہ وضو کے مکروہات ہیں، نہ وضو کے مستحبات ہیں. آپ رمضان میں 30 روزے رکھتے ہیں، نہ اس کی تعداد قرآن میں ہے، نہ رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم قرآن میں. رمضان کا ذکر آیا ہے کہ رمضان میں قرآن اترے، رمضان میں روزہ رکھو، یہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. حج ذی الحج میں کرو، یہ کہیں نہیں لکھا ہے. تو اگر یہ سب چیزیں، زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں نہیں ہے، جہاد کا طریقہ کار، جہاد کب فرض ہوتا ہے قرآن میں نہیں ہے، یہ سب چیزیں قرآن میں نہیں ہے، تو جن کو قرآن کافی سمجھ میں آتا ہے ان کی تو نہ نماز پوری ہوگی، نہ وضو پورا ہوگا، نہ زکوٰۃ پوری ہوگی، نہ روزہ پورا ہوگا، نہ حج پورا ہوگا. یہ تو ہو گئی ان کی بات جن کے ذہن میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا، پیغمبر کی حدیث اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، اور اگر اجماع بھی کہوں تو بعید نہیں ہوگا. جب تک حدیث رسول نہ ہو قرآن کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی. حدیث از دا فرسٹ interpretative thing of the holy prophet, narrations of holy prophet. پیغمبر کی روایات بہترین انٹرپریٹیشن ہے. فرسٹ سب سے پہلے جس سے تعویل قرآن کی ہوتی ہے نا، وہ رسول کی حدیث ہے. رسول کی حدیث. اب دیکھیے میں آپ کو مثال دے دوں، ہمارے یہاں اس وقت سور حلال ہے حرام کوئی بحث نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں نام آ گیا ہے، یہاں ملتا نہیں ہے زیادہ. سب سے زیادہ حلال حرام اس وقت حلال حرام کا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ جو مجھے پسند نہیں وہ حرام ہے، جو میں مانتا ہوں وہ حلال ہے. یاد رکھیے گا، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. جو مدینے والے مصطفیٰ نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جو مدینے والے آقا نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے. لوگوں کے کہہ دینے سے نہ نظر نیاز حرام ہے، نہ یہ چیزیں حرام ہے. اور ایک بات میں اللہ اعلان یہ کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب بھی میری تائید فرمائیں گے، جو نظر نیاز نہیں کھاتا مجھے بتائیے کیا اس پہ کوئی حکم لگتا ہے کہ نہیں کھاتا تو اسلام سے نکل گیا؟ ہم نہ کھانے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ بھائی ہے ہمارا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کوئی اگر نظر نیاز کا اعتقاد رکھتا ہے، میلاد کر رہا ہے، مجلس کر رہا ہے اور اس طرح کے نیک کام کر رہا ہے، اپنے بزرگوں کے لسان ثواب کر رہا ہے، اس پر یہ الزام لگانا، اس کا دل دکھانا، اسے مشرک کہنا، اسے بدعتی کہنا، یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ان سے رسول گرامی کی تکلیف ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات دیکھیے، کھانے پینے کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. آپ نے سمندری غذاؤں کا پوچھا، اس میں سب سے بہتر یاد رکھیے اپنے مسلک کے علماء کی رائے کے پابند رہیں. علماء سے پوچھیے، علماء کے لباس میں علماء کے ساتھ بیٹھ کر جو عالم بن گئے ان کی رائے کو آپ اہمیت نہ دیں، ان کا احترام سر آنکھوں پر، ان کی رائے سر آنکھوں پر فالو. آپ عالم دین کی رائے کو کریں. بہت سی تفصیلات ہیں اس میں، ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی نہیں ہیں. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا، حرام مال سے نیک کی کرنے سے کیا وہ حلال ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، قطعاً نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اس شخص سے وہ جو نیکیاں کر رہا ہے نا، مستحبات، مستحب عمرے، واجب حج، واجب عمرے، واجب حج اور دیگر واجب عبادات، یقین کیجیے حرام مال سے نہ صرف وہ ضائع کر رہا ہے بلکہ وہ ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے کمایا ہی حرام طریقے سے. الا یہ کہ وہ اس حرام مال کو کسی طرح پاک کر لے. وہ کیسے؟ اس میں سے جس کا حق تھا اسے واپس دے دے، جس سے چھینا تھا اسے واپس دے دے، یتیموں کی زمینیں غصب کی تھی ان کو وہ پیسہ واپس دے دے، تو شاید یہ مال اس کا حلال ہو جائے. ایک بات. اور تیسرا آپ نے سوال پوچھا، حرام ذرائع استعمال کرنے والے دنیاوی اعتبار سے بظاہر بہت کامیاب کیوں نظر آتے ہیں؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے، زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَكُمْ. شیطان تمہارے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. بس سیدھی سی بات اس میں یہ ہے، یہ شیطان کی دھوکہ دہی ہے کہ وہ اتنا اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری کتنی زیادہ شہرت ہو رہی ہے، تم کتنا مشہور ہو گئے. اور حرام کام کے ذریعے سے اگر کوئی شخص مشہور ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، اس کا طلسم ہے جو انشاءاللہ مرتے کے ساتھ ہی
اس روح قبض ہوتے کے ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا. حلال حرام کے سلسلے میں بہت سی چیزیں, اور آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا بریک سے پہلے کہ نگاہ کے معاملے میں, جی ہاں, اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ سب ہمیں خدا کی مطابق حلال و حرام میں رکھنا ہے. اور ایک بات اور رکھیے گا, یاد رکھیے گا, میں اپنے سننے والوں کو عرض کرتا ہوں, آپ نے جیسے کہا نا پہلی نگاہ ڈالنا, امیر المومنین خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں پہلی نگاہ جو اچانک کسی پہ پڑ جائے, یہ نامحرم عورت کی بات ہو رہی ہے, پہلی نگاہ اچانک کسی پہ پڑ جائے, فرمایا وہ معاف ہے. اب یہ معاف ہے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ہر بار باہر جا کے پھر آ کے پہلی کاؤنٹ کریں, وہ پہلی جو پڑ گئی وہ حلال. فرمایا دوسری وارننگ ہے, انتباہ ہے, خدا وارن کر رہا ہے اب ہٹ جاؤ. تیسری میں فرمایا ہلاکت اور گناہ کی طرف انسان جاتا ہے. یاد رکھیے گا نگاہ کا تعلق نیت سے. میں اور آپ کسی کے لیے یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ شخص فلاں نیت سے دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ اللہ علیم بذات صدور ہے. شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے, ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. ہمیں ان مقامات سے بچنا چاہیے, اس گیدرنگ سے بچنا چاہیے جہاں ہم پر تہمت لگ سکے. اس کے علاوہ ہم کوئی دینی پروگرام کر رہے ہیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح و شام آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, مالز میں جا رہے ہیں, اسپتال میں جا رہے ہیں, کالج میں جا رہے ہیں, صبح و شام آپ کا واسطہ ہے نامحرم سے, وہاں پر آپ نے لمیٹیشنز خود بخود رکھنی ہے. آپ نے نگاہ کو ویسا رکھنا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے, حرام تک بات پہنچ ہی نہیں پائے گی. رہی ان لوگوں کی بات جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ان کو کہنے دیجیے, ان سے کہیے السلام علیکم, تمہارے ساتھ تمہارا کام ہے, ہمارے ساتھ ہمارا کام ہے. ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں حلال و حرام کا خیال رکھیں تاکہ قیامت میں اللہ کے اجر کے مستحق قرار پا سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. مفتی صاحب انہی باتوں میں ایک آپ سے بھی جواب چاہوں گی کہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. اور کچھ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اسی طرح کی علمی محفل ہے اور اگر اس میں کوئی خاتون ہے تو کچھ علماء کرام ساتھ کھڑے ہو کر تصویر نہیں کھنچواتے, تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ حرام کام ہے کہ ساتھ کھڑے ہو کر آپ تصویر نہیں کھنچوا سکتے, یا حلال ہے؟ اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں. اب تو علماء کرام نے ان چیزوں کی, میڈیا کی کوریج کی, یہ ساری چیزوں کی اجازت دی ہے. اسلام کوئی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بالکل وہ ایسے بن جائیں کہ کسی کام کی اجازت نہ دیں یا اس کو نہ سمجھیں. جیسے میرے بھائی محترم فرما رہے تھے کہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے, علماء سے مسائل پوچھیں گے. جو امام جعفر صادق کا مقلد ہے وہ امام جعفر صادق کی فقہ کو فالو کرے گا. جو امام اعظم کا مقلد ہے وہ اس کو, جو شافعیوں کا, جو حنبلیوں کا, جو مالکیوں کا. ایسا نہیں ہے کہ میں صبح امام جعفر صادق کی فقہ کو پڑھوں اور شام کو میں حنفی بن جاؤں, تو یہ پھر نہیں ہوگا, یہ پھر نفس کی تقلید ہو جائے گی, ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے. ایک سوال آپ کا تھا کہ کوئی بھول چوک کے ساون ایسے غلطی کر لیتا ہے, کھا پی لیتا ہے, تو ساون جو ہے وہ معافی کے زمرے میں آتا ہے, اس میں پکڑ دھکڑ نہیں ہے, وہ معافی ہے. باقی محترم دوست نے خوبصورت کلام کیا ہے کہ دیکھیں ہر بندہ اگر مفتی بن جائے, ہر بندہ فتوے دینے لگ جائے, تو پھر اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا, وہ سمجھ نہیں پا جائے گا کہ جناب اصل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. حقیقت یہی ہوگی جو علماء کرام سے رجوع کرنا ہوگا. یعنی ایسی کافی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, وہ حدیث پیغمبر سے ملتی ہے, وہ ائمہ حضرات سے ملتی ہے. اب سونا چاندی مرد کے لیے حرام ہے, مگر اس کو حکیم اگر دوا بنا کے دے تو وہ ہم کھا سکتے ہیں, یعنی کہ وہ حلال ہو جاتا ہے. تھا تو حرام, سونا مردوں کے لیے حرام ہے, میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ کے لیے حلال کر دیا. تفسیروں کے اندر ہے, جس مسلک کے علم سے پوچھے, علامہ بیٹھے سے پوچھے, کتابوں میں پڑھا ہے. حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, فرمایا تمہارے لیے سونا حرام, اب حلال ہے. وہ یہ شہر ایران یہ سارا جب فتح ہوا تو وہاں سے مال غنیمت ہے حضرت عمر کے دور میں, تو وہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے بلایا, کہاں ہے سراقہ؟ یا رسول اللہ یا امیر المومنین حاضر ہوں. فرمایا یہ سونا ہے, میرے آقا نے پہلے خبر دی تھی, ان کے لیے حلال ہے. تو جس چیزوں کو پیغمبر حلال کرے ان کی تفصیل تو حدیثوں میں ملے گی. ہر چیز کا فیصلہ ہمیں قرآن میں تفصیل سے نہیں ملتا. نماز کی رکعتوں کا نہیں ہے, صرف نمازوں کا ذکر ہے, نماز پڑھو. خوبصورت گفتگو ہو گئی, تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اس میں الجھنا نہیں چاہیے. جس کو اللہ رسول نے حلال کیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہیں, جن کو اللہ رسول منع کر دیں وہاں رک جائیں. جو چیزیں مباح ہیں, جائز ہیں, علماء نے کہا ہے وہ چیزیں جائز ہیں, ہم اس کو قیامت تک کے لیے حرام نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی فرحان, بہت شکریہ. جی اب ہم کلام کے لیے دعوت دیتے ہیں عمران قادری صاحب اور محمد دانش صاحب کو کہ تشریف لائے اور نذرانے. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت بھی آپ لیں. جی علماء کرام سے بھی اجازت لیتے ہیں. اقبال نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جواد احمد صاحب, عبدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. جی کلام کے چند اشعار نثر کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. نبی 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 یا نبی نبی نبی
بس پکارتا ہوں نبی 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 بس پکارتا ہوں زباں پہ جب درود آئے طلاق منہ میں وجود آئے لہو میں کشتی اتارتا ہوں نبی 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 بس پکارتا ہوں نبی 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 بس پکارتا ہوں نبی 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 جب ان کی یادوں کا آئے ریلا لگے ہرے بدوں کا میلہ میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی ہواؤں کا روپ دھارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں پھروں دل درد کی لڑی میں کسے خبر ایک ایک گھڑی میں کتنی صدیاں گزارتا نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عطا ان کی وراثت ہے دعائیں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائیں کی وراثت ہے ماشاءاللہ. وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو گواہ قدسی ہے اے لوگوں گواہ قدسی ہے اے لوگوں حیاء کی وراثت ہے قابل سماج نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے یہ جب چاہیں ابھی برسے گھٹائیں کی وراثت ہے یہ جب چاہیں ابھی برسے گھٹائیں باران رحمت کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. ابھی ہماری ایک بہت ہی خاص مہمان یہاں پر آنے والی ہیں. نام ہے ان کا سیدہ بالی سکینہ اور ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی ہمارے پیارے نعت خواں بہت ہی پیارے اینکر بہت ہی پیارے انسان کی بیٹی ہیں. فرحان علی وارث کی وہ بیٹی ہیں مگر اس وقت وہ ہم سب کی بہت ہی پیاری شہزادی ہیں اور میں چاہوں گی کہ سیدہ بالی سکینہ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں. بالی سکینہ آ جائیے مائک لے کے آ جائیے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. سلام کریں. السلام علیکم.
آپ میرے پاس آئیں گے؟ ادھر آئیے. سلام 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 کر لیں انکل کو بھی. السلام علیکم. اچھا جی، یہ ہماری بیٹی ہے، ان کا نام ہے سیدہ بالی سکینہ. اور بیٹا آپ بابا کی زیادہ پیاری ہیں کہ ماما کی؟ بابا کی. اچھا میں گھر پہ کہتی ہوں دونوں کی. دونوں کی. اچھا ماما کی زیادہ پیاری کیوں نہیں؟ ماما بھی دیکھ رہی ہیں ٹی وی پہ، تو ماما تو روئیں گی کہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا. ماما کی بھی پیاری ہیں، ماما کی بھی پیاری ہیں. اچھا جی، بیٹی ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. حالانکہ میرا بیٹا ہے، مگر یقین کرے اب میں رب کائنات سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ایک بیٹی بھی دے دے، کیونکہ بیٹیوں کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے. بیٹا نعمت ہے مگر بیٹیاں رحمت. اللہ آپ کو بھی بیٹی جیسی رحمت. الہی آمین. اور اللہ آپ کو نعمت جیسی. بالی سکینہ انا تینا سنائیں گے آپ؟ انا تینا پڑھیے، پڑھ کے سنائیں. کیسے بسم اللہ پڑھ کے. بسم اللہ. شاباش شاباش. ہاں پڑھے. اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بالکل نہیں دیکھیں. شفیق بھائی کوئی نہیں دیکھے، سب اپنی آئیز کلوز کریں، کوئی نہیں دیکھے گا. جی ہماری بیٹی بسم اللہ کر کے سورہ پڑھنے لگی ہیں. جی بسم اللہ کر کے. سب دیکھ رہے ہیں بھائی، سب اپنی آئیز کلوز کریں. دیکھو سب نے آئیز کلوز کر لی، سب آئیز کلوز کر لی، سب نے آنکھیں بند کر لی. جی بیٹا اب بتاؤ، پڑھو کیسے. بسم اللہ. شاباش ماشاء اللہ. ان کی مما نے ان کو یاد کرائی ہے. مما نے. مائیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. کہاں جا رہی ہو؟ اچھا بابا سے کہتے ہیں کہ بیٹی کی بات ہو رہی ہے، تو بابا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیٹی پر ایک کلام آپ پڑھ کر سنائیں ہمیں. میں پڑھوں پیاری سکینہ؟ کیا پڑھوں بیٹی؟ کون سا والا؟ بیٹی تو رحمت والا. بیٹی تو رحمت ہے. بیٹی تو رحمت ہے. یہ سب کو پتا چلے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ کتنے گھر رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. بیٹی کتنی بڑی رحمت. بچیوں کے نصیب اچھے کرے. الہی آمین. اور الہی آمین. پھر اس کے بعد بالی سکینہ کا بھی نصیب اچھا. الہی آمین. الہی آمین. رضا سیسی صاحب کا کلام ہے، پیش کر. پڑھیں گے بھی بابا کلام پڑھیں گے. خدا کسی کو خدا کسی پہ اگر مہربان ہوتا ہے تو اس کو تحفے میں بیٹی عطا کرتا ہے. بیٹی تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. بیٹی تو رحمت ہے، رب اکبر کی ہے مخصوص عنایت بیٹی. ایک شعر اس کا شفیق بھائی قابل غور ہے. اور کیا عظمت. دیکھیں میں اس لیے سن رہا ہوں، میرے بھی 4 بیٹی ہیں، 2 کی میں شادی خدا آپ کی بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے. بالی سکینہ آپ پڑھیں گے ساتھ؟ پڑھیے. جی اچھا جی. بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے، رب اکبر کی ہے مخصوص عنایت بیٹی. بیٹا ماں باپ کو نعمت ہے تو رحمت بیٹی. رات دن کرتی ہے ماں باپ کی خدمت بیٹی. دل ویراں کو بنا دیتی ہے جنت بیٹی. گلشن زیست کی ہر شاخ پھلی بیٹی سے، نسل پیغمبر اسلام چلی بیٹی سے. بیٹی تو رحمت ہے، بیٹا ماں باپ کی دولت ہے امانت بیٹی. بیٹا ہے گھر کا چراغ اور ہے عظمت بیٹی. بیٹا ماں باپ کی دنیا تو ہے جنت بیٹی. بیٹا ماں باپ کی طاقت تو ہے راحت بیٹی. آبرو کنبے کی بیٹی کی حیا ہوتی ہے، بیٹی ماں باپ کے زخموں کی دوا ہوتی ہے. بیٹی
رحمت ہے ایک مزدور کی محنت کا خزانہ بیٹی غمزدہ باپ کے ہنسنے کا بہانہ بیٹی باپ کی ٹوٹتی سانسوں کا مسیحا بیٹی باپ کے ہونٹوں کا مخصوص ترانہ بیٹی باپ نے جیسے ہی ایک بیٹی کا چہرہ دیکھا یوں لگا جیسے کسی پیاسے نے دریا دیکھا بیٹی تو رحمت ہے بیٹی تو رحمت ہے سنیے گا کہ گھر کی عظمت کی نگہبان ہے سیرت اس کی ایک انمول ایک انمول نگینہ ہے محبت اس کی نور آنکھوں کا بڑھا دیتی ہے صورت اس کی ہر کڑے وقت میں پڑتی ہے ضرورت اس کی گھر میں رونق ہی نہیں ہوتی سوا بیٹی کے ماں کا بدلہ ہی نہیں کوئی سوا بیٹی کے بیٹی تو رحمت ہے پڑھیں بیٹا پڑھیں بیٹی تو رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹی تو رحمت ہے باپ کی راہ میں آنکھیں ہیں بچھائے بیٹی کبھی گھر میں کبھی دروازے پہ آئے بیٹی دن ڈھلے جیسے ہی ایک باپ کو پائے بیٹی کبھی سر اور کبھی پاؤں کو دبائے بیٹی باپ سے ہنس کے گلے جب یہ ملا کرتی ہے باپ کی ساری تھکن دور ہوا کرتی ہے بیٹی تو رحمت ہے اب سنیے خدا ہر بچی کے نصیب اچھے کرے ہاں ہائے شبیر جدا ہو گئے بیٹی سے رضا کیا لکھوں شام غریباں کا عجب منظر تھا حال پر بیٹی کے پڑتی تھی اداسی نوحہ اور مقتل میں تڑپتا تھا پدر کا لاشا کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو بیٹی تو رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹی تو رحمت ہے جناب سکینہ بی بی سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں اور میری بیٹی بالی سکینہ کے بھی نصیب اچھا ہوں بہت شکریہ الہی آمین الہی آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیں گے جی ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جی والی سکینہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ نادیہ علی پڑھ رہی ہیں اچھا نادیہ علی پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نادیہ علی ماشاءاللہ یار آپ لوگ آئیس کیوں کھول لیتے ہیں سب لوگ آپ لوگ آئیس کھولتے ہیں تو بالی سکینہ کو شرم آتی ہے یہ آپ بھی آئیس بند کریں سب دعا پڑھنی ہے بالی سکینہ کو آپ لوگ آئیس کھولتے ہیں بالی سکینہ کو شرم آتی ہے پڑھنا آپ سب آئیس کلوز کریں اپنی آنکھیں بند کریں سب چلے جی بند کریں پڑھو نادیہ علی اچھا جی بالی سکینہ بیٹا یہ جو اتنے سارے انکل اور آنٹی اور چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں نا آپ لوگوں سے میں ہمیشہ سوال پوچھ کے گفٹ لیتی ہوں مگر آج چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے تو اس وجہ سے بغیر سوال پوچھے آپ سب کو گفٹس ملیں گے اور ہمارے اسپانسرز کا شکریہ جنہوں نے اسپانسر کیا اس سیگمنٹ کو بہت شکریہ ان کا
آف کورس بیک پارلر ماسجی, فرسٹ اسٹیپ, واکیز, الحرمین ہنی, وردا, سپریم, بروک بانڈ, روٹس اسکن کیئر, کرشی جامع شیریں, عمر خیام, فوٹائل, LA14, السہلا اور WB بائی ہمانی. ان کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جاج اسٹائلو کا, کیونکہ اسٹائلو پورے پاکستان میں موجود ان کی 150 جو آؤٹلیٹس ہیں, خواتین کا پسندیدہ ٹاپ یہ فیشن برانڈ ہے. اپنے قریبی آپ اسٹائلو آؤٹلیٹ پہ جائیے اور اسٹائلو کی تمام طرح کی چیزیں جن میں جوتے ہیں, بیگز ہیں, جولری اور بہت ساری چیزیں ہیں, وہ آپ کی عید کی شاپنگ کی رونق کو دوبالا کر دیں گے اور آپ کو ایک ہی جگہ پر تمام چیزیں مل جائیں گی جو آپ کی ضرورت کی ہیں. اور ویسے بھی ان کا ہے کہ اسٹائلو جو چاہوں وہ پاؤں. تو آپ کے گھر کے قریب جو بھی اسٹائلو کی شاپ ہے, بغیر تاخیر کے آپ جائیے اور جو پسند ہے فوراً جا کر لے لیں, اور بہت اچھی اماؤنٹ میں یہ بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جی واری واس والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ملیا اور نورین ہیں. ملیا اور نورین جی, وعلیکم السلام. واری واس کی طرف سے بھی سب لوگوں کے لیے گفٹس ہیں, جو آئی تھنک کہ واری واس کی جو نمائندہ ہماری خوبصورت سی دو بہنیں آئی ہیں, ان کے لیے کلیپ ہو جانی چاہیے. یہ میرے لیے بہت شکریہ. اچھا, اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ میں استعمال کرنے کے بعد بتاؤں گی. ضرور آپ ضرور. یہ اسکن کے حوالے سے ہیں. یہ اسکن پروڈکٹ ہے اور یہ ہمارا جو ہے کورین پروڈکٹ ہے. ہاں, کورین پروڈکٹس ہیں ہمارے سارے اور آرگینک ہے. اینڈ وی ہیو اے آؤٹ لیٹ ان زمزمہ ایز ویل. کیمرے میں سامنے دیکھ کر بات کریں. السلام علیکم جی, وی آر فرام واریووز بیوٹی کلینک اور ہمارا برانڈ ہے واریووز کے نام سے, جو کہ کورین اسکن کیئر پروڈکٹس ہیں. اینڈ وی ہیو آل دا کورین اسکن کیئر پروڈکٹس ان آور آؤٹ لیٹ, جو کہ ہر اسکن ٹائپ کے لیے ہیں اور بہت افورڈیبل پرائسز میں ہیں. ہماری آؤٹ لیٹ زمزمہ میں ہے اینڈ وی ہیو آف لائن اسٹور ایز ویل, اور ضرور وزٹ کریے گا. تھینک یو. جی بالکل جی, واریووز کے جو کورین پروڈکٹ ہے وہ پاکستانی اسکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے, ضرور استعمال کیجیے گا. میں بھی استعمال کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دوں گی. بہت شکریہ. تھینک یو فار دا ونڈرفل گفٹ. بہت شکریہ. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بغیر کسی تاخیر کے شفیق بھائی آپ بھی بیٹھے, ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں سب کچھ. میں تو سننے کے لیے بیٹھا ہوں. خاص آپ کو بہت معذرت شفیق بھائی, ٹائم نہیں معذرت نہیں ہے, میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب شروع کریں گے. رفاق صاحب کی ہمیں میسیجز آئے کہ ابھی قوالی عادی ہوتی ہے اور آپ بیچ میں سے ٹرانسمیشن کو ختم کر دیتے ہیں. جی بالکل, میں آج اس وجہ سے میرے مہمان ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب آپ سے, آپ کی آواز سے بالکل, میں تو روز ہی پڑھتا ہوں, لیکن میں تو کراچی میں ہوں. یہ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں لاہور سے, اور میں تو گزارش کروں گا